اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، بقیہ بن الولید اچھا آدمی تھا، اگر وہ ناموں کی کنیت سے بیان نہ کرتا اور کنیت کو ناموں سے، یعنی بقیہ کی یہ عادت خراب ہے کہ تدلیس و تلبیس کرتا ہے، راویوں کا عیب چھپانے کے لیے نام کو کنیت سے بدل دیتا ہے اور کنیت کو نام سے، تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ ایک مدت تک ہم سے حدیث بیان کرتا تھا ابو سعید وحاضی۔ جب ہم نے غور کیا کہ وہ حاضی کون شخص ہے تو معلوم ہوا کہ وہ عبد القدوس ہے۔ حدیث نمبر 82، اردو ترجمہ۔ عبد الرزاق سے روایت ہے، عبداللہ بن مبارک کو میں نے نہیں سنا کسی کو صاف جھوٹا کہتے ہوئے، مگر عبد القدوس کو وہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 83، اردو ترجمہ۔ ابو نعیم نے ذکر کیا مولا بن عرفان کا تو کہا کہ مولا نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی۔ ابو وائل نے کہ نکلے ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود صفین میں۔ ابو نعیم نے کہا شاید مر کر پھر قبر سے اٹھے ہوں گے۔ حدیث نمبر 84، اردو ترجمہ۔ عفان بن مسلم سے روایت ہے، ہم اسماعیل بن علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک حدیث روایت کی۔ میں نے کہا وہ معتبر نہیں ہے۔ وہ شخص بولا تو نے اس کی غیبت کی ہے؟ اسماعیل نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم لگایا اس پر کہ وہ معتبر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 85، اردو ترجمہ۔ بشر بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں جو روایت کرتا ہے سعید بن مسیب سے، انہوں نے کہا وہ شقہ نہیں ہے، اور پوچھا میں نے ان سے ابو الحویرث کے بارے میں، انہوں نے کہا وہ شقہ نہیں ہے، اور پوچھا میں نے ان سے شعبہ کے بارے میں جس سے روایت کرتا ہے ابن ابی ذئب، تو انہوں نے کہا وہ شقہ نہیں ہے، اور پوچھا میں نے ان سے صالح کے بارے میں جو مولا ہے تو امہ کا، تو جو مولا ہے توامہ کا، تو انہوں نے کہا وہ شقہ نہیں ہے، اور پوچھا میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں تو انہوں نے کہا وہ شقہ نہیں ہے، اور پوچھا میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان 5 آدمیوں کے بارے میں جن کا ذکر اوپر گزرا تو انہوں نے کہا وہ شقہ نہیں ہے اپنی حدیث میں، اور میں نے پوچھا ان سے ایک اور شخص کے بارے میں جس کا نام میں بھول گیا تو انہوں نے کہا تو نے اس کی روایت میری کتابوں میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ امام مالک نے کہا اگر وہ شقہ ہوتا تو اس کی روایت میری کتابوں میں دیکھتا۔ حدیث نمبر 86، اردو ترجمہ۔ ابن ابی ذئب نے روایت کیا شرحبیل بن سعد سے، اور وہ متہم ہے۔ حدیث نمبر 87، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے، وہ کہتے تھے اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں جاؤں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں پہلے اس سے ملتا پھر جنت میں جاتا، ایسی اس کی تعریف سنتا تھا اور اس قدر اس سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ پھر جب میں اس سے ملا تو ایک اونٹ کی مینگنی مجھے اس سے بہتر معلوم ہوئی۔ حدیث نمبر 88، زید بن ابی انیسہ نے کہا مت روایت کرو میرے بھائی سے۔ حدیث نمبر 89،
عبید اللہ بن عمرو نے کہا یحییٰ بن انیسہ جھوٹا تھا۔ حدیث نمبر 90۔ اردو ترجمہ۔ حماد بن زید نے کہا فرقد بن یعقوب سنجی ابو یعقوب کا ذکر آیا ایوب کے سامنے تو انہوں نے کہا وہ صاحب حدیث نہیں ہے۔ حدیث نمبر 91۔ عبد الرحمن بن بشر عبدی نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، ان کے سامنے ذکر آیا محمد بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر لیسی کا تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ ضعیف کہا۔ اس سے کسی نے کہا کیا وہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ میں نہ سمجھتا تھا کہ کوئی محمد بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرے گا۔ حدیث نمبر 92۔ بشر بن حکم سے روایت ہے میں نے سنا یحییٰ بن سعید قطان سے جو امام تھے حدیث کے، انہوں نے ضعیف کہا حکیم بن جبیر کو اور عبدالعالی بن عامر شعلبی کو، اور ضعیف کہا یحییٰ بن موسیٰ بن دینار کو، اور کہا کہ اس کی حدیث مثل ہوا کے ہے، اور موسیٰ بن دہقان کو اور عیسیٰ بن ابو عیسیٰ مدنی کو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سنا حسن بن عیسیٰ سے، اس نے مجھ سے کہا عبداللہ بن مبارک نے کہ جب تو جریر کے پاس جائے تو اس کا سارا علم لکھ لے، یعنی سب حدیثیں اس کی روایت کر، مگر 3 آدمیوں کی حدیثیں مت لکھ، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی روایتیں۔ امام مسلم نے کہا اور اس کے مانند جو ہم نے ذکر کیا اہل حدیث کا کلام متہم راویوں میں اور ان کے عیبوں میں بہت ہیں، جس کے پاس سب بیان کرنے سے کتاب لمبی ہو جائے گی، اور جس قدر ہم نے بیان کیا وہ کافی ہے اس شخص کے لیے جو قوم کا مذہب سمجھ بوجھ جائے۔ اور حدیثوں کے اماموں نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا اور اس بات کا فتویٰ دیا جب ان سے پوچھا گیا، اس لیے کہ یہ بڑا اہم کام ہے، کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ کسی امر کے حلال ہونے کے لیے ہو گئی یا حرام ہونے کے لیے، اس میں کسی بات کا حکم ہوگا یا کسی بات کی ممانعت ہوگی، کسی کام کی طرف رغبت دلائی جائے گی یا کسی کام سے ڈرایا جائے گا۔ بہرحال جب راوی سچا اور امانت دار نہ ہو پھر اس سے کوئی روایت کرے جو اس کے حال کو جانتا ہو اور وہ حال دوسرے سے بیان نہ کرے جو نہ جانتا ہو تو گنہگار ہوگا اور دھوکہ دینے والا ہوگا مسلمانوں کو، اس لیے کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو سنیں گے اور ان سب پر یا بعض پر عمل کریں گے، اور شاید وہ سب یا ان میں سے اکثر جھوٹی ہوں، اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ ان میں کم یا زیادہ جھوٹی ہوں جن کی اصل نہ ہو، حالانکہ صحیح حدیثیں ثقہ لوگوں کی اور جن کی روایت پر قناعت ہو سکتی ہے کیا کم ہے کہ بے اعتبار اور جن کی روایت پر قناعت نہیں ہو سکتی ان کی روایتوں کی احتجاج پڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس قسم کی ضعیف حدیثیں اور مجہول سندیں نقل کی ہیں اور ان میں مصروف ہیں اور وہ جانتے ہیں ان کے ضعف کو، تو ان کی غرض یہ ہے کہ عوام کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کریں، اور اس لیے کہ لوگ کہیں سبحان اللہ فلاں شخص نے کتنی زیادہ حدیثیں جمع کی ہیں، اور جس شخص کی یہ چال ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے اس کا علم حدیث میں کچھ نہیں اور وہ جاہل کہلانے کا زیادہ سزاوار ہے عالم کہلانے سے۔ یہ تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 81 سے
92 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔